جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا ان کو، اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مدد اور تسلی ملتی تھی ان دونوں سے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، کیونکہ بنو ہاشم کا سردار ابو لہب بن گیا، اور ابو لہب نے مشرکین کو عام اجازت دے دی کہ جو کر سکو اس کے ساتھ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے طائف کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اہل طائف والے وہ بڑے مالدار لوگ تھے، اور بہت باغات تھے طائف میں، مالدار بھی تھے، اور بڑے جنگجو طاقتور قبائل تھے وہاں پر، حوازن اور ثقیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اگر ان میں سے کوئی ایمان قبول کرے تو چلو اسلام کو پناہی مل جائے گی، اسلام مضبوط ہو جائے گا، مسلمان مضبوط ہو جائیں گے، اور کچھ جو ہے اسلام پھیلنے کے لیے ترتیب بن جائے گی، ڈسپلن بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور چونکہ مشرکین کی طرف سے تکلیف کا خوف تھا، ڈر تھا، اس وجہ سے صاف راستہ چھوڑ کر دشوار گزار پہاڑی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور کافی تکلیف کے ساتھ پا پیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے۔ طائف کے جو سب سے بڑا قبیلہ تھا بنو ثقیف، ان کے 3 سردار تھے جو تینوں بھائی تھے۔ ایک کا نام تھا عبد علیل، دوسرے کا نام تھا مسعود، تیسرے کا نام تھا حبیب۔ تینوں بھائی بھی تھے اور بنو ثقیف کے سردار بھی تھے، بڑے مالدار تھے، برسر اقتدار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سب سے پہلے تشریف لے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی تینوں کو۔ تو انہوں نے بڑی بد اخلاقی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا۔ ایک نے کہا کہ اچھا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہم چولے بیچیں گے۔ دوسرے نے کہا اچھا اللہ کو کوئی اور نہیں مل رہا تھا کہ آپ کو نبی بنایا۔ تیسرے نے کہا بھائی میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو اور میں آپ کی توہین اور تذلیل کروں تو پھر تو عذاب آئے گا مجھ پر، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے آدمی کے منہ ہی نہیں لگتا نہیں۔ تو بڑی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور عرب کا جو عام رواج تھا ضیافت اور مہمان نوازی کا، وہ بھی نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو دعوت دیتے رہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف اور دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن ایک شخص نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، اور ایسی گستاخی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو انہوں نے چند اوباش اور فتنہ پرور فسادی لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے کہ ہر پتھر اپنے اوپر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچائیں، لیکن پھر بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے سر سے پاؤں تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے راستے میں کہیں پر، تو وہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر دوبارہ کھڑا کرتے اور کہتے کہ چلو، اور ہنستے اور ٹٹا مذاق کرتے، اور بہت تکلیف پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آخر ایک باغ آیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی۔ وہ باغ 2 بھائیوں کا تھا، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ۔ یہ دونوں مشرک تھے، اور یہ دونوں پیغمبر کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن ان کو بھی ترس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور بڑا رحم آیا، اور ان کا ایک غلام تھا عداس، نصرانی عیسائی تھا، اس کو کچھ انگور دیے اور کہا کہ اس آدمی کو پہنچا دو۔ وہ انگور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا اور وہ انگور تناول فرمانے لگے۔ تو عداس نے کہا کہ یہ کلمہ تو میں نے آج تک کسی نے نہیں سنا، یہاں پر آپ نے جو بسم اللہ پڑھا میں نے تو آج تک کسی سے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہاں سے ہیں اور کس دین پر ہیں؟ عداس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں اور میں عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، نینوا میں تو میرا بھائی حضرت یونس علیہ السلام بھی گزرے ہیں۔
عداس نے کہا کہ یونس کی خبر آپ کو کیسے، حضرت یونس علیہ السلام کی خبر آپ کو کیسے پہنچی؟ وہ تو نینوا میں گزرے اور آپ تو مکہ مکرمہ میں ہیں، اور وہ کئی سو سال پہلے گزرے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، ہم دونوں بھائی ہیں۔ تو عداس بڑا متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک، ہاتھوں اور پاؤں کو چومنے لگا اور فوراً ایمان قبول کے مسلمان ہوا۔ تو جب واپس آیا تو ان کے مالک عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے اس غلام کو کہا کہ یہ کیا کر رہا تھا تو؟ اس کے سر ہاتھ پاؤں کو کیوں چوم رہا تھا؟ کہا کہ وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ تو وہ ہنسنے لگے وہ مشرکین اور کہا کہ اچھا تجھے بھی دھوکے میں ڈال دیا، تیرا مذہب اس کے مذہب سے بہتر ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ تم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تکلیف برداشت کی اور ذاتی مصائب اور یہ تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، تو اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، جذبات ابڑے اور کلیجے میں شگاف ڈال دینے والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جگر کلیجے سے پار ہونے والی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ارشاد فرمایا کہ اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں آپ کے دربار میں شکایت کرتا ہوں کہ میری طاقت اور بے بسی، میری کمزوری اور بے بسی کی، اور ذرائع اور وسائل نہ ہونے کی، اور لوگوں میں میری رسوائی کی، اور یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین آپ کمزوروں کے مالک ہیں، رب ہے، وانت ربی اور آپ میرے بھی رب اور مالک ہیں، الی من تکلنی آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں، الی بعید یتحجمنی ایسے اجنبی لوگوں کے کہ جو مجھے ستائیں، او الی عدو من لگتا ہوا امری یا ایسے دشمن کو حوالہ کرتے ہیں مجھے کہ میرا معاملہ آپ نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ ان لم تکن غضبان علیہ فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ان تکالیف کی، ولیکن عافیتک اوسع لی، لیکن آپ کی عافیت بہت ہی وسعت رکھتی ہے، وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ جملے نکلے، فوراً اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا، اور پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ حکم کریں کہ میں ان لوگوں کو زمین میں دنسا دوں یا پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، چھوڑ دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اولاد میں، ان کی نسل میں اللہ رب العزت ایسے لوگ پیدا فرما دے کہ جو یہ دین قبول کرے اور اس دین کی خدمت کرے۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام ہی اللہ رب العزت نے رؤوف الرحیم رکھا، رحمت للعالمین رکھا، آپ واقعی پورے جہان کے لیے رحمت ہے، مہربان ہے، بڑے ہی صبر اور استقامت والے ہیں آپ، بڑے ہی بردبار ہیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو جنات وہاں سے گزر رہے تھے۔ جنات نے آواز سنی، کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جب قرآن کی تلاوت سنی تو ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے اور گئے اپنے قوم میں دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو شروع میں 7 جنات آئے تھے، پھر 12 جنات آئے، تیسری مرتبہ میں 12,000 جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ایمان قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بٹھایا، ایک دائرہ کھینچا، اس کے درمیان بٹھایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑیوں کے پیچھے چلے گئے۔ 12,000 جنات آئے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام احکامات سکھائے، قرآن کے آیات سکھائے ان کو، اور پھر ان کو رخصت کر دیا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ جنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی نہیں دی، خود بخود انہوں نے قرآن سن کر ایمان قبول کیا۔ تو یہ طائف کا جو سفر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی دشوار گزار اور مشکلات کا سفر ہے۔ اس میں بڑی مصائب اور تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن مجھ پر طائف کا دن گزرا ہے، کیونکہ احد کے دن میں تو صحابہ کڑے تھے ارد گرد، کافی صحابہ تھے، لیکن طائف میں کوئی بھی نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا ارادہ فرمایا تو مشرکین مکہ تو تیار بیٹھے تھے قتل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پناہ لینی چاہی، تو سب سے پہلے اخنس بن شریق کو کہا کہ مجھے اپنے پناہ میں لے لو۔ اخنس نے کہا کہ میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر سہیل بن عامر کو کہا، اس نے بھی پناہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ میں عرب کے ایک ممتاز سردار اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار مطعم ابن عدی، ان کو درخواست کی کہ مجھے اپنے پناہ میں لے لو، میری حمایت کرو۔ تو وہ فوراً اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ مسلح طور پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرایا، اور برملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اور مدد کا اعلان کیا، اور مشرکین کو کہا کہ اس کو کوئی بھی کچھ نہ کہے۔ تو اسی وجہ سے غزوہ بدر میں جب 70 مشرکین گرفتار ہوئے، اس وقت مطعم بن عدی وفات ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی وہ سفارش کرتا ہے مشرکین کی تو میں ان کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ وفات ہو گئے ہیں۔ طائف کا واقعہ بڑا دردناک واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیف پہنچی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ عروج، کلائمیکس کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ بنا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر طائف کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے تسلی کے طور پر اور دل کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے معراج کا سفر کرایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور مرسلین سے ملاقات کی، 7 آسمان اور جنت اور جہنم کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے اور اللہ کے ساتھ ملاقات کی۔